بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جمعے کا جو خطبہ تھا ہمارا، اس کا مضمون بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے آئی خطبے میں، دو چیزوں میں انسان بہت دھوکے میں، دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس میں انسان بہت دھوکے میں۔ ایک صحت، آدمی کو جب صحت رہتی ہے تو اسے ذرا بھی ایسا نہیں لگتا کہ میں بڑھاپے کی طرف جانے والا ہوں، میرے کے بدن کے اعضاء جواب دینے والے، کچھ نہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے یہی دنیا ہے، یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں آتی ہے کہ انسان اس میں دھوکے میں ہے، وہ ہے فراغ، فارغ ہو، الصحہ والفراغ۔ یہ دو چیزوں میں انسان دھوکہ کھایا ہوتا ہے۔ آج کے خطبے کے اندر جو اہم ترین مضمون تھا وہ یہ مضمون تھا کہ ہمیں اپنی نسل کے ایمان کو بنانا بھی ہے اور بچانا بھی ہے۔ اور ایمان دو چیزوں سے بنتا ہے، دو طریقے کا ایمان ہوتا ہے۔ ایک ایمان ہے مشاہدے کا، دیکھنے کا، نظر سے دیکھا یقین کر لیا، اور ایک ایمان ہے علم کا، جانکاری کا، غیب کا۔ اب دونوں طریقے کے ایمان کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ چھٹیاں بچوں کی، یہ فارغ وقت، اس سے بہتر وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین دے سکیں، اور وہ کسی بھی راستے سے۔ پھر آج کے خطبے کے اندر، خطاب کے اندر یہ بات آئی کہ جب دو نعمتوں کا اللہ کے نبی نے حدیث میں تذکرہ کیا تو دو فتنے بھی ہے جس سے بچنے کا حکم بھی دیا، دو فتنے، اور دونوں خطرناک۔ بلکہ اس وقت اللہ حفاظت کرے امت کی کہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ عام ہیں۔ ان دو فتنوں کے اندر کیا چیزیں؟ ایک تو دو چیزیں نعمت کی ہے جس پر اللہ کے نبی نے کہا اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت بھی کرو، اور دو فتنوں سے بچو۔ فتنے بہت ہیں لیکن دو بہت خطرناک فتنے، اس سے بھی بچو، اور اس سے خاص کر کے ہماری نسل کو بچانا ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ وہ دو فتنے کیا ہیں؟ ایک معاشرے میں برتی ہوئی تقدیر سے انحرافی۔ آج معاشرے کے اندر نعوذ باللہ من ذالک جادو، نظر بد کے جتنے اثرات اور واقعات سامنے آتے ہیں، اس سے پہلے معاشرے میں کبھی نہیں۔ دوسری چیز، دوسرا فتنہ، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ دنیا کا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں تو وہ سب سے بڑی ضرورت، اور اس کے استعمال میں کوتاہی کر بیٹھے تو فتنہ، اور وہ ہے موبائل۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جی نے جب قیامت کے علامتوں میں کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں، دنوں کی طرح، اور سال مہینوں کی طرح گزر جائیں۔ صحابہ نے اس وقت سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا، ہفتے دن کی طرح گزر جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا ہاں ہوگا۔ اس وقت لوگ دیکھیں گے کہ ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے، جمعہ سے جمعہ اسے آیا بس گیا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت ہوگا کہ ایک بزرگ سے بزرگ آدمی ایک چیز میں منافق ہو جائے گا، ایک چیز میں لگ جائے گا، اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کتنے گھنٹوں بیٹھا اور کتنے گھنٹوں بولا۔ صحابہ پریشان تھے اس وقت۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک جوان، ایک بزرگ، ایک ماں، ایک بہن، ایک عام، ایک چھوٹا، ایک بڑا، موبائل کی اسکرین پر، انسٹا پر ہی ہو یا یہ چھوٹے چھوٹے کلپس اور ریلز پر چلا جائے، وہ 2 منٹ کا ارادہ کر کے اندر گھس جاتا ہے، اسے پتا بھی نہیں چلتا 2 گھنٹے کب چلے گئے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، بس نکل گیا۔ ہمیں آج یہ احساس کھا رہا ہے کہ جمعہ سے جمعہ فوراً کیوں آ رہی ہے، وقت اتنا تیز کیوں جا رہا ہے، زندگی اتنی جلدی بدل کیسے رہی ہے۔ لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی طرف دھیان نہیں دے رہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو جو سب سے بڑی نعمت دے کر جاؤ گے وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت اپنی اولاد کو دے کر جو جاؤ گے تم، وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا آمنت باللہ کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو؟ ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی مشاہدے کی
آنکھوں کی زبان سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر یقین کرے. چلے آج جمعہ ہے، بابرکت دن ہے. مخصوص فرشتے پورے ہفتے کے اندر صرف جمعہ کے اندر آتے، اور ان کے آنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، کون نبی پر درود زیادہ پڑھ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم اب تک 100 سے زیادہ درود پڑھ لیے؟ رس ماشاءاللہ. مخصوص فرشتے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی تلاش کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے. اور سب سے بہترین دن میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھو. فاکثر الصلاۃ، کثرت سے درود پڑھنا اللہ کے نبی پر. ہم لوگ اسکرین میں چلے گئے، 5 منٹ میں جانے کا ارادہ کیا، 50 منٹ کب چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا. اب ہمارے بچوں کو یہ چھٹیوں کے ایام میں کن چیزوں کی عادت لگانے کی؟ اگر ہم نے اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں اور معافی کے ساتھ بولتا ہوں، آج ہمارے مزاج میں دیکھیے دنیا رچ بس گئی ہے. میرے بھی، کہنے والے کے بھی سب سے زیادہ، اور سننے والے کوئی الگ نہیں ہے کہ اگر ہمارے طلباء کو چھٹی ہو جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں آنے والی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک کام کرو، پورا دن بیٹھے رہیں گے، موبائل پہ رہیں گے، ایک کام کرو انہیں کوئی کورس دے دو، MSc میں بھیج دو انہیں، اور کورس دے دو اور کورس دے دو. ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ہم ان کو پورا دن دنیا ہی دیتے رہے. آئیے چھٹی آ گئی، ویکیشن آ گئی، ہم انہیں وہ دے جو پورے 9-11 مہینے ان کو ہم نے نہیں دیا ہے، وہ غذا دے دے، وہ چیز دے دے، اور اس کا نفع زبردست زبردست. آپ حیران رہو گے، چھوٹے معصوم بچے، جوان، یہ اٹھتی ان کی جوانی اور اصل لطف بچپن کا کیا سمجھ آتی ہے؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کیا سمجھ ہے، کچھ سمجھ نہیں. ایک اللہ کے ولی نے معصوم بچوں کو سب کو جمع کر کے ایک ویکیشن لگا دیا. چھٹیوں میں بچوں کو تعلیم اور تربیت، بچوں کو سمجھاتے رہے. گھر پہ چلا گیا ایک بچہ، اور جیسے ہی موت کی آیتیں قرآن مجید میں آنے لگی اور رونے لگا. موت کی آیتیں آتی تھی روتا تھا، موت کی آیتیں آتی تھی روتا تھا. والد نے وہ بچے سے پوچھا، ارے میرے بیٹے تو قرآن پڑھتے ہو کتنا کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھایا گیا کہ جب موت کی آیتیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رویا کرتے تھے موت کی یاد کو تازہ کر کے، اور جب جہنم کی آیتیں آتی تھی تو اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اور جب جنت اور نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی خوش ہو جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، اللہ یہ ہمیں نصیب کر دے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کرتے تھے. تو جیسے ہی موت کا تذکرہ آتا ہے، میں نے کچھ قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آتا، میں رو دیتا ہوں. باپ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بیٹا تیری ابھی جوانی ہے، تیرے اوپر بہت سارے دور گزرنے ہیں، اتنے جلدی اس بات کو تذکرے میں لا کر ہوتا ہے؟ اس معصوم سے بچے نے باپ کو جواب دیا، ابو جی میں نے میرے ماں کو میرے گھر کے پیچھے چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جب آگ جلاتی ہے نا تو بڑی آگ جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈالتی ہے تاکہ آگ پکڑ لے، اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں بھی آگ پکڑ لیتی ہے. میں نے میرے گھروں کے پیچھے، میں نے شادیوں کے ایام میں چولہے جلاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. ایک خوف ہے، اگر میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں بچپن میں بھی مر جاؤں لیکن اپنی تنہائیوں کو خراب کر چکا ہوں تو کہیں اللہ جہنم میں مجھے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سمجھ کر جلانے نہ ڈالے. میرے بچوں، آپ ظاہر میں کتنا اچھا ہے، کتنے اچھے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے بات میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے زندگی کے اثرات میں آپ کے تنہائی کا اثر آپ کی زندگیوں میں دکھائے گا. آپ ظاہر میں بہت اچھے رہتے لیکن آپ جیسے ہی تنہا ہو گئے آپ کے دل سے اللہ کا خوف نکلا ہوا ہے. ایک حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی، سنو میرے بچوں پیاروں، مجھے بہت سمجھنے میں اس دور کے اندر قرآن اور حدیث کو آسانی ہوتی ہے. ایک حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، سچا مسلمان وہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھی اور خود بھی محفوظ ہو جائے. زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دینا،
زبان کے ذریعے سے خود کی زندگی برباد کرنا سمجھ میں آتی تھی، ہاتھ کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ موبائل ترقی کر کے اس دنیا میں آ گیا اور اس کی اسکرین میں پوری دنیا مٹھی میں آ گئی، یہاں تک کہ MIA اور MIA زمانہ آ گیا اور گناہیں اتنی چھوٹی اور اچھی لگنے لگی کہ مجھے احساس ہو گیا کہ پروردگار، ایک دور گزر گیا حدیث کا جس میں زبان سے بہت خطرہ ہوتا تھا، اب دوسرا دور آ گیا انگلیوں سے بہت خطرہ ہے۔ ایک کہاں اسکرین پہ جا کر اٹکیں گی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ظاہر میں ماں باپ کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے اپنے، لیکن تنہائی میں جا کر والدین کو خود کو پتا نہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، خود کو پتا نہیں۔ ایک بطور عبرت آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان آج کے دور کا، والدین سمجھ رہے، پورا شہر پورا محلہ سمجھتے اس سے بہتر کوئی بچہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی بچہ نہیں۔ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور جب میڈیکل اور طب میں اندر جا گیا تو پتا چلا کہ بیچارہ تنہائی میں اتنے مرض کا شکار ہو گیا کہ آج دماغی اعتبار سے ڈپریشن میں ہے، وہ خودکشی کرنے کے در پہ ہے۔ والدین 24 گھنٹہ اس پر نظر رکھتے ہو، کیا کریں گے والدین؟ کتنی مجبور دور آ گیا کہ اپنی زندگی کے اندر جس بچے کو خون پسینہ دے کر بڑا کر کے اسے لایا تھا اس درجے پر کہ یہ میرے کندھے سے کندھا لگ کر چلیں گا تو میری طاقت دگنا ہو جائے گی، یہ میرے لیے راحت بن جائے گا، یہ میری آخرت بن جائے گا، میں اسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا تو اللہ سے رو کر کہوں گا پروردگار جاتے جاتے اپنے بچے کی پیشانی تیرے پیر پر رکھ کر جا رہا ہوں، اسے توحید دے کر جا رہا ہوں۔ تو آج ہمیں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کے اندر ایمان زندہ کرنے کی، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو سال بھر ہر وقت، لیکن چھٹیوں میں خاص کر کے جس پر شیطانی حملوں کے اثرات زیادہ رہتے، اپنے بچوں کو مصروف رکھیے، بزی رکھیے، آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہے نا حافظ صاحب؟ گزشتہ سال ہم نے کیمپ میں دیکھا کہ کیمپ ہو گیا اور کیمپ ہونے کے فوراً بعد کالج کے اندر، اسکول کے اندر بہترین پرسنٹیج لینے والی لڑکیاں حفظ قرآن کے شوقین ہو گئی۔ کتنے دوست سناتے نا آپ کو، 2 بچیاں ابھی مجھے لگتا ہے 15-16 پارے ان کے ہو چکے سال بھر میں، ایک سال سے دوسرا سال آ گئے 15-16 پارے۔ یعنی جن بچیوں کو اسکرین پہ جا کر رکنا تھا وہ قرآن میں آ کر لگ گئے، اثرات، بہترین اثرات۔ اور اسی وجہ سے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں دین میں مصروف کر دیجیے، سیکھنے میں، سکھانے میں، علم حاصل کرنے میں، اور ان کو اس نقشے میں لا کر کھڑا کر دیجیے کہ وہ اپنی چھٹی کو مصروف ترین گزار پائے، کہیں اور جگہ ان کا ذہن نہ جائے۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا 2 نعمتیں جس میں دنیا بہت دھوکے میں، اس میں سب سے پہلی نعمت صحت، اور وہ الگ مضمون رہا۔ دوسری چیز فراغت، اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کہا۔ اور 2 فتنے بہت بڑے، 2 فتنے کون سے؟ دنیا میں زبردست فتنے ہیں، اس وقت فتنے بہت ہیں، لیکن اس وقت دنیا 2 فتنوں کا شکار بن رہی۔ اس میں ایک ہے جادو، نظر بد، اور دوسرا ہے موبائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لیجئے، واحد 3 لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق کہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں ان کی شفاعت اور سفارش نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے، لیکن کہا یہ ایسے شخص ہے کہ شرک اور اس جرم کو ایک ترازو میں رکھ کر ان کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں ایسے، کون 3 لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری میں ہے، مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سیاہ ستہ میں پہلا نام لیا جادو کرنے والا اور کرانے والا، جادو کرنے والا، کرانے والا، دونوں۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ کون مبتلا رہتا ہے؟ قرآن مجید میں جو اس متعلق آیت اتری ہے، سورت اتری ہے، اس میں وہ سورت بتاتی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اللہ مجھے ان عورتوں کے شر سے محفوظ فرما جو کنگیوں میں اپنے بالوں کو چھید کر، باندھ کر اس پر پھونکتے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ معاشرے میں دیکھیے، مرد کم، عورت اس مرض میں زیادہ ملے گی، اس فتنے میں زیادہ۔ قرآن مجید کا انداز ہے بتانے کا ہی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جس بات کا تذکرہ کیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سے آپ نے سب سے پہلے شخص کو اس چیز میں گنا, یہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں یہ وہ بدترین شخص ہے, ایک ذلیل ترین شخص ہے جو اللہ کے تقدیر سے مخالفت اور دشمنی کرتا ہے, اللہ کے تقدیر کا مخالف ہے, جسے اللہ کے تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے, جسے اللہ کے تقدیر سے بیر ہے. کسی کی نعمت, کسی کی صحت, کسی کی ہنسی, کسی کا بہترین وقت اللہ کی عطا کی ہوئی تقدیر ہے, اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زمانے کے اندر چند صحابہ کو بھیجا اور کہا فلاں کنویں میں جاؤ, فلاں درخت کے پاس جاؤ, وہاں سے ان چیزوں کو نکالو. اور جب ان چیزوں کو نکالا تو اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کہ جب ان چیزوں کو نکالوں گے جس پر بندشیں کی جاتی ہے تو جادو ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ پتا چلا ہماری کنگھیاں, ہمارے پرانے کپڑے, ہمارے دیگر چیزیں آج کے جلن اور حسد کے دور میں محفوظ رکھنا زیادہ بہتر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ ناس اور سورہ فلق جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول دیکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کتنی تکلیف محسوس ہونے لگی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانی طور پر علاج بھیج دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس چیز کے کرنے والے پر اللہ نے اتنی لعنت کیوں بھیجی, اتنا ملعون کیوں کہا, اتنا ناپسندیدہ کیوں قرار دیا, کیا وجہ؟ اچھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے پہلے جن گناہوں میں امت زیادہ مبتلا ہوں گی اس میں یہ ہے حسد. اور حسد کے بعد درجہ کیا آتا ہے؟ کسی کی نعمت کو ختم کرنے کے راستے. اس کی نعمت ختم کیسے, اس کی صحت ختم کیسے, اس کے گھر کا سکون ختم کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے اندر سعودیہ کے اندر ابھی بھی ایک کمیٹی, معلوم آپ کو, دیکھو میرا یہ مضمون نہیں ہے, اللہ معاف کرے, بولنا بھی نہیں چاہیے, اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے مجھے, بس ایک عبرت کے طور پر. ابھی بھی وہاں ایک کمیٹی ہے, حیات المعروف والنہی عن المنکر, الحیات الاسلام المعروف والنہی عن المنکر, ایسی کمیٹی, ان کی کتابیں بھی آتی ہیں. آج بھی اس ملک کے اندر اسلامی شرع کے اعتبار سے جادوگر کی سزا قتل ہے, آج بھی. اور ان کے متوع علماء اس درجے میں کام کرتے رہتے, جگہ جگہ پہ ہے, جگہ ان کو ذرا سی بھنک بھی لگ جائے کہ کہیں یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو قتل کر دیتے, سیدھی سزا قتل ہے. دو ہی چیزیں جن کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قتل کہا ہے. کیا بات ہے, ایک انسان کو کوئی قتل کرے تو جواب میں اس کو قتل کرنا ہے اسلام. اور دوسری چیز, اگر کوئی جادو کرے تو جادوگر کو بھی اور جادو کرنے والے کو بھی ملنے کے بعد قتل, سزا قتل. تو سب سے پہلی بات, آپ اگر اپنی اولاد کو صبح شام کے اذکار سکھائیں گے, ان چھٹیوں کے دنوں میں ان کو بہترین اوقات گزارنے کا طریقہ بتائیں گے, محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے بہترین چیز اس وقت, سب سے بہترین ذکر اس وقت استغفار کی کثرت ہے, جو تمام بلاؤں کو محفوظ کر دے, بلاؤں سے محفوظ کر دے, استغفار کی کثرت کی. تو میں آپ کے سامنے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دو فتنے اس وقت دنیا میں بہت ہے. ایک حسد بہت بدترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حسد کیا کراتی ہے؟ اللہ کے نبی پر یہ آیتیں اتری فوراً. کہا تمہیں حسد نہیں معلوم؟ حسد کیا ہے؟ کہا کیا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سامنے بیٹھیں گے, بات کریں گے, آپ سے ہنسیں گے, آپ کو دعائیں دیں گے, قرآن مجید کہہ رہا ہے, اور آپ کے منہ پر ایسا پیش کریں گے گویا ان سے زیادہ آپ کا مشفق, ان سے زیادہ آپ کا بہتر کوئی نہیں کرنے والا, کوئی نہیں سوچنے والا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جیسے پیٹھ پھیر لیتے اور تنہائی کی طرف نکل جاتے, ختم, وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں. قالوا إِنَّا مَعَكُمْ, منافقین کا سب سے بڑا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے. رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک عالم دین سے بھی میری بات عجیب سی, میں نے ایک عمرہ کی کتاب لکھی, ہم نے ایک عمرہ کی مدرسے سے کتاب نکالی ان علماؤں کی دعاؤں سے. تو الحمدللہ بندے نے وہاں پر بھی لکھا ہے بقیع غرقد, مدینے کے قبرستان کو نام دیا بقیع غرقد. تو نیچے بندے سے ایک جملہ لکھا گیا کہ یہ جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے.
मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के नाम से मशहूर है, लेकिन असल उसका नाम जो नबी जी ने हमारे दिया वो बकी गत्तर। तो वो आलिम दीन ने मुझसे एक सवाल किया, अल्लाह उनके इल्म में बरकत दे, मतलब इल्म के लिए कहा मैं आपका बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे और आपकी किताबें मेरे पास रखी हुई है। अब थोड़ा एक बात पूछनी थी, ये बकी गरकत नाम है उसका या जन्नतुल बकी नाम, क्या नाम है? मैं समझ गया, मेरा मुताला हो चुका था उस चीज का। मैंने उनको कहा कि मोहतरम वो जन्नतुल बकी के नाम से मशहूर हुआ, अरब बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं कि उसको जन्नतुल बकी बोला जाए, बहुत नापसंद करते हैं। वो कहते हैं यकीनन इस मिट्टी के अंदर लाखों सहाबा सो रहे, लाखों ने हजारों सहाबा सो रहे, उस मिट्टी में हजारों सहाबा सो रहे, लेकिन ये वो मिट्टी है, ये वो कब्रिस्तान है जहां पर मुनाफिकीन भी दफन है, लिहाजा हमें पसंद नहीं है। क्या ईमान और अकीदा उनका पुख्ता देखिए कि उसको जन्नतुल बकी कहा जाए। जन्नतुल बकी का मतलब है जन्नत बकी, और मुनाफिक जन्नत में कभी नहीं जा सकता। जिन्होंने फजर की नमाज से लेकर इशा तक और रात की तन्हाइयों में हमारे नबी को धोखा दिया, सताया, हसद की, उनके जादू किया, उनके खाने में जहर डाला, उन्हें जो चाहे किया, ऐसे लोग यहाँ पर भी सो रहे, तो हम उसको जन्नतुल बकी नहीं कहेंगे, बकी अगर करते हैं, ये बकी अगर करते, जन्नतुल बकी नहीं कहेंगे। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। ये मेरी परवान चढ़ने वाली नई नस्ल सुन ले, अल्लाह से हर हाल में राजी रहने वाला इस रास्ते पर कभी नहीं जाता। मुझे इस हाल में रखा है, मेरा रब है। कोई इंसान मेरी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता, कोई इंसान मुझे कोई चीज दे नहीं सकता, कोई इंसान मेरा अच्छा नहीं कर सकता, कोई इंसान मेरा बुरा नहीं कर सकता। मेरा अकीदा पुख्ता है, मेरा रब चाहेगा, पूरी दुनिया मिलकर मेरा बुरा करना चाहने करेंगे, और मेरा रब अगर मुझे कोई तकलीफ देना चाहता है, मेरी आजमाइश देना चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर मुझे उससे बचाना चाहिए, नहीं बचेगा। अकीदा पुख्ता होना चाहिए। तो आप इस नई दौर की किरण है हमारे लिए। दज्जाल आएगा, यकीन है। दज्जाल कैसे आएगा? इसे आएगा, दज्जाल आएगा। दज्जाल आने से पहले दज्जाल अपने तमाम जाल बिछाया हो दूंगा। दज्जाल आके क्या करेगा? दज्जाल आके सबसे पहले जो काम करेगा, झूठ को पूरी दुनिया में आम करेगा। वो जन्नत को जन्नत कहेगा तो वो जहन्नम होंगी। बुखारी में रिवायत है ना, उलमा है ना, बुखारी में रिवायत हो, जन्नत दज्जाल जिसको जन्नत कहेगा वो जहन्नम होंगे, और दज्जाल जिसको जहन्नम कहेगा वो जन्नत। झूठ आम नहीं हुआ? अरे आम नहीं हो रहा है, इतना आम हो रहा है कि अब सच और झूठ में फर्क मुश्किल बन गया। करे कैसा, समझे कैसा? दज्जाली दौर शुरू हो जाए। दज्जाल की निशानियां, आने वाली सारी चीजें इंशाअल्लाह हम किसी वक्त इस मजमून पर भी बयान करेंगे। कयामत की अलामतें, इस बारे में बात करेंगे, और दुआ करते अल्लाह पाक नई नस्ल को कबूल फरमाए, उनका ईमान महफूज फरमाए। उनके ये छुट्टियों के दिन, उनको छुट्टियों के साथ खेल कूद करते हुए दीन सीखने की अल्लाह इनको तौफीक हिदायत नसीब फरमाए। ये खुद से आकर दीन सीखे, शौक से सीखे, अल्लाह इनको इतना शौक नसीब फरमाए। और सबसे अहम तरीन चीज ईमान और यकीन को बनाना है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह। सबसे बेहतरीन ईमान, सबसे बेहतरीन ईमान एक है मुशाहदे का ईमान। मुशाहदे का ईमान का क्या मतलब बोलो? मुशाहदे का ईमान होता है देखने का ईमान। हमको यकीन है क्या, ये सांप है, बहुत खूबसूरत है। अरे बहुत सारे सांप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। शेर खूबसूरत दिखता है क्या नहीं? कितने लोग अपना फोटो रखते हैं उसके साथ, सारी चीजें लगती हैं। आपको अगर जंगल में शेर दिख गया तो आप जाएंगे क्या उसके साथ सेल्फी निकालने के? एक सेल्फी निकाल यार मेरे साथ, जाएंगे? क्यों? अरे बोलो क्यों? यकीन है ये जंगल का बादशाह है, खून का प्यासा है, हमें छोड़ नहीं सकेगा। अरे शेर को देखकर जाएंगे क्या सेल्फी निकालेंगे? क्यों? यकीन हो गया है, देखा है हमने आंखों से उसको चीर फाड़ते हुए लोगों को। बहुत सारी चीजें देखने से यकीन लग, हमने देखा, यकीन हो गया। मुशाहदा यकीन है। अरे है क्या नहीं? एक यकीन होता है मुशाहदे का और एक यकीन होता है इल्म का। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने सऊदिया को देखा, सऊदी अरबिया देखा? अरे कितने लोग हैं? नहीं ना देखा, चंद ने देखा होगा। बहुत सारे आप लोगों ने नहीं देखा, छोटे छोटे देखा है, लेकिन यकीन है कि नहीं सऊदी है? मक्कतुल मुकर्रमा में हमारा अल्लाह का पहला घर है कि नहीं? यकीन है कि नहीं? क्यों? देखा आपने? नहीं देखा, फिर सुना था, इल्म था।
اب مشاہدے میں بھی آ رہا ہے, اب ترقی کر کے مشاہدے. لیکن یقین ہے جب ہم نے سنا ہے, بھلے ہم نے دیکھا نہیں, لیکن یہ ملک دنیا کے نقشے پر ہے, یقین ہوگا. اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر یقین ہم کو ہونا چاہیے, اور اسے ایمان کہتے. وہ کیا؟ اگر کوئی کسی وقت کو کہے کہ شیر نہیں کھائے گا, شیر چیر فار نہیں کرے گا, یقین آئے. لیکن میرے نبی نے جو کہا وہ کبھی غلط ہو نہیں سکتا, اور میرے نبی نے جو کہا وہ سچ ہی ہے. قرآن میں جو آیا وہ اللہ کا کلام ہے, اس میں شک کی گنجائش. یہ یقین آنا, علم کے ذریعے سے, مشاہدے سے بھی بڑا یقین آنا, یہ اصل توحید ہے. اس درجے پر اپنی نسل کو پہنچانا کہ ان کو یقین ہو جائے اللہ کے نبی کے بات پر, قرآن پر, کہ یہ نبی نے کہا, یہ اللہ نے کہا, یہ اللہ کا کلام, یہ کبھی جھوٹ ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو ایمان دو, مشاہدے سے بھی بڑا ہے, اوپر اٹھا ہوا ہے. ان کو اتنا ایمان دے کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے اندر کرنے کی کوئی طاقت. دنیا میرا جتنا برا چاہے, میں اگر صبح شام کے اذکار کی پابندی کرتا ہوں, اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں کی پابندی کرتا ہوں, مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو یقین نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.